बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। न कहीं आग न शोले न धुआं उठता है, न कहीं आग न शोले न धुआं उठता है। आह किस रंग में उल्फत का नगर जलता है, और अश्क आँखों से रवां और जिगर जलता है। क्या क़यामत है कि बरसात में घर जलता है। मैं इस वक्त गौसिया टीवी यूके के फ़तेहपुर थक्याला आज़ाद कश्मीर के स्टूडियो में मौजूद हूँ। आज 25 फरवरी 2020 है और ये अजीम दिन एक तारीख़ी दिन है, ख़ासकर फ़तेहपुर थक्याला की आवाम और फ़तेहपुर थक्याला के वासियों के लिए और बिलअमूम रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख़ में। आज के दिन 25 फरवरी आज से 20 साल कबल फ़तेहपुर थक्याला की एक ज़ैली यूनियन काउंसिल डबसी लंजोट के मकाम पर 24 और 25 फरवरी की दरमियानी रात भारतीय कमांडोज़ ने वहाँ पर सरहद को अबूर करते हुए एक बड़े घर में, सरदार अब्दुल हमीद खान का घर था, उस घर में वो दाखिल हुए। दरअसल 24 फरवरी 2000 को शाम के वक़्त वहाँ पर एक ख़त्म शरीफ की तकरीब थी, जिसमें बहुत सारे मेहमान और बाहर के लोग भी शरीक थे। कुछ लोग उधर ही ठहर गए और जब रात तारीक हुई तो भारतीय कमांडोज़ ने सरहद को अबूर किया और वहाँ पर घर के मकीनों पर क़यामत डाल दी। जिस वक्त ये सानहा पेश आया, वहाँ पर घर में कुल 18 अफराद थे। 18 अफराद में से 2 बच्चियाँ वो सही जिंदा सलामत बची और 2 मर्द यूनुस और इश्तियाक वो इस साने में शदीद ज़ख्मी हुए। बाकी 14 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। फिर आप देखें कि 14 अफराद में भी देखें 6 ख़वातीन हैं, 5 बच्चे हैं और 3 मर्द हैं। ये जुल्म की दास्तान इस कदर सख्त थी और खौफ दिलाने वाली थी कि दुश्मन बाज़ मौत का घाट उतारने के बाद बाज़ अफराद का यानी सर भी काट के अपने साथ लेगी और अज़ा भी काट के अपने साथ लेगी। ये अजीम जो सानहा है, मैं वहाँ पर इन 20 सालों में 2 मरतबा मुझे वहाँ उस घर में जाने का इत्तेफाक हुआ। वो घर आज भी वहाँ पर वादी लंजोट में मौजूद है और यूँ मालूम होता है कि वहाँ पर जाने से ये पता चलता है कि ये यहाँ पर एक उस पूरे जो देहात है, जो गांव है, उसका ये बड़ा घर था और वो आज भी वो दीवारें, वो घर, वो दास्तान सुना रहा है। ये घर यहाँ फ़तेहपुर थक्याला के एक नामवर सहाफ़ी हैं, यहाँ सीनियर सहाफ़ी इंतहाई मोहतरम शौकत आवान साहब। ये उनके घर से तकरीबन 100 गज़ के फासले पर वाक़या है। शौकत आवान साहब का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ, सीनियर सहाफ़ी हैं यहाँ के, कि वो इस वाक़े के बज़ाते खुद चश्मे-दीद गवाह भी हैं, चूँकि ये सानहा होने के बाद जो अफराद सबसे पहले उस घर में गए और उन्होंने या अपनी आँखों से पूरा हाल देखा और
وہاں جو زخمی تھے ان کی مدد کو پہنچے، ان میں ایک شوکت اوان صاحب بھی تھے، اور شوکت اوان صاحب ان 20 سالوں میں اس عظیم سانحہ کو دنیا تک پہنچانے میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے، مختلف پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے انہوں نے اس واقعے کو عوام تک لانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ عظیم یہ سانحہ، میں اس بارے میں اپنے تاثرات کچھ یوں میں بیان کروں گا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس واقعے پر آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ اب جانتے ہیں ہمارا تعلق دین اسلام سے ہے، اور دین اسلام وہ دین ہے جو حالت جنگ میں بھی بچوں اور خواتین پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم پیس کو پسند کرتے ہیں اور ہم امن والے لوگ ہیں، لیکن ظلم جب بڑھتا ہے تو یقیناً یعنی اس قسم کی تاریخیں رقم ہوتی ہیں۔ اگرچہ یہ عظیم سانحہ آیا، اور بعد میں ہم نے یہ بھی سنا کہ فتح پور تکیالہ کی عظیم دھرتی کے ایک اور یہاں کی ریاست جموں و کشمیر کے ایک بہادر سپوت محمد الیاس کشمیری، جو خیراٹا سیکٹر کے مقام پر انہوں نے وہاں پر جا کر سرحد کو عبور کیا اور دشمن سے بدلہ لیا۔ لیکن میں یہ آج کہنا یہ چاہتا ہوں، پیغام یہ دینا چاہتا ہوں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو، کہ یہ سانحات جو ہو رہے ہیں، یہ سلسلہ کب رکے گا؟ یہ فقط نہیں ہے، یہ سانحات تو اپنی نوعیت کا، جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا کہ ایک منفرد قسم کا سانحہ تھا، جس میں 14 جانیں جو نا وہ جام شہادت نوش کر گئیں۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک بلا شبہ منفرد واقعہ تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کنٹرول لائن کے باسی پورے آزاد کشمیر میں، ہزاروں یعنی ہماری ماؤں بہنوں نے، بھائیوں نے، بزرگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں، اور ابھی تک ریاست جموں و کشمیر کا جو حال تھا، جو حالت تھی، جو کیفیت تھی، وہ جوں کی توں ہے۔ میں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی سے اور یعنی اقوام عالم سے، پاکستان کے وزیر اعظم اور دیگر جتنے بھی عالمی طاقتوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں، آج 21ویں صدی ہے، دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ اگر آج بھی ایک انسان کو آپ انصاف نہیں دیں گے تو کب دیں گے؟ یہ 1-2 دن کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو کئی عشرے گزر چکے ہیں، اور کتنی جانوں کے نذرانے درکار ہیں، اور کتنا خون چاہیے، اور کتنی قربانیوں کی ضرورت ہے۔ میں گزارش کروں گا ان حکمرانوں سے، ان عالمی طاقتوں سے جو کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں، کہ آپ انسانیت کی خاطر ریاست جموں کشمیر کے اس مسئلے کی طرف توجہ دیں۔ یہ جو خون بہہ رہا ہے، اس خون کو بہنے سے روکیں۔ میں یہ بھی آپ سے عرض کرتا چلوں، بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب، اقوام عالم کے جتنے بھی بڑے لیڈر ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ وہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو حق کے خدا را دیت دیں، اور دین اسلام جو ہمیں تعلیم دیتا ہے، وہ پیس کا دیتا ہے، امن کا دیتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ مسلمان شہادتوں سے، جان دینے سے نہیں، ایک مسلمان نہیں ڈرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر
مسلمان مومن کا عقیدہ ہے کہ جو مسلمان بھی ہے جب وہ جام شہادت نوش کرتا ہے تو اسے ہمیشہ کی زندگی مل جاتی، اسے وہ زندگی ملتی ہے جس کا تم دنیا والے اس کا شعور نہیں رکھتے۔ قرآن نے روک دیا ہے کہ ولا تقولو، ان کو ولا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، قرآن نے روک دیا کہ انہیں مردہ بھی نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ بلا شبہ مسلمان پیس کو پسند کرتا ہے، مسلمان امن کو پسند کرتا ہے، اور ہماری اس خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ میں ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کروں گا اقوام عالم سے، بھارت کے وزیر اعظم سے اور دیگر جتنے بھی جو اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں ان سے، کہ ریاست جموں و کشمیر کے عوام ان کو حق خدا را دیا جائے۔ میں دعا کرتا ہوں شہدائے لنجوٹ میں جہاں جام شہادت نوش کرنے والے جتنے بھی میری بہنیں، بھائی اور بچے تھے، ان سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب شہداء کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ریاست جموں و کشمیر کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔